بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کافی عرصے سے میں اپنے چینل پر ایکٹیو نہیں تھی، اور وجہ یہ تھی کہ میری ایک ٹریننگ تھی جس کے لیے میں ملک سے باہر گئی ہوئی تھی، لیکن ہم اپنا سلسلہ وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں سے منقطع ہوا تھا۔ آپ ہی لوگوں کے مسائل اور ان کے کچھ سولوشنز کے اوپر بات کرتے ہیں۔ کبھی آپ کا اپنے بچے سے یہ پوچھنے کا اتفاق ہوا ہے کہ تم اپنے ماں یا باپ کو کیسا دیکھنا چاہتے ہو، یا ہماری کیا خوبیاں تمہیں پسند ہیں، یا ہماری کیا عادت یا بات تمہیں پسند نہیں جس کو کہ میں بدلنے کی کوشش کروں؟ ایسا نہیں ہوتا۔ ہم ہر لمحہ بچے کو تو یہ احساس دلا رہے ہوتے ہیں کہ وہ بچہ تم سے بہتر ہے، یا اس کا رویہ تم سے اچھا ہے، اس کے گریڈز تم سے اچھے آتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن کبھی آپ نے کسی بچے کو یہ کہتے نہیں سنا ہوگا کہ آپ میری دوست کی امی جیسی بن جائیں، وہ بہت اچھی ہیں، وہ بہت اچھا کھانا بناتی ہیں، وہ بہت خیال رکھتی ہیں۔ بچے ایسا نہیں کہتے۔ اب اس کا جواب بالکل واضح ہے کہ بچہ کبھی بھی والدین کو جج نہیں کرتا، جبکہ والدین ہمیشہ اپنے بچوں کو جج کر رہے ہوتے ہیں۔ اب اس غیر مشروط محبت یعنی انکنڈیشنل لو کی ابتدا ہمیشہ بچہ کرتا ہے، والدین نہیں کرتے، جبکہ ہونا بالکل برعکس چاہیے۔ اب ایک کویسچن یہاں مائنڈ میں آتا ہے کہ جب یہ غیر مشروط محبت بچے نے دیکھی نہیں تو پھر سیکھی کہاں سے؟ تو اس انکنڈیشنل لو کے ساتھ تو قدرت نے بچے کو پیدا کیا ہے، اور اس کی پیدائش سے پہلے ہی یہ بیج اس کے اندر بو دیا، اور اس بیج کی دیکھ بھال کا ذمہ والدین کو دیا، لیکن انفارچونیٹلی والدین اس ذمہ داری کو پورا نہیں کر سکے، اور بچے کی پیدائش کے ساتھ ہی اس کو خوبیوں اور خامیوں کے ترازو میں تولنا شروع کر دیا۔ اب ایک اور سوال یہاں مائنڈ میں میرے آ رہا ہے کہ یہ ترازو ہمارے ہاتھ میں کیسے آ جاتا ہے؟ کون دیتا ہے یہ ترازو؟ تو جناب، یہ ترازو ہمارے ہاتھ میں معاشرہ دیتا ہے، سوسائٹی ہمیں یہ ترازو دے دیتی ہے۔ وہ سوسائٹی جو آج تک اپنی اصلاح نہ کر سکی، وہ ہماری اصلاح کرنا چاہتی ہے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ معاشرے میں آج فساد پھیلنے کی سب سے بڑی وجہ ہی یہی ہے کہ معاشرے کی اصلاح ذاتی اصلاح پر غالب آ چکی ہے۔ اگر ہم محض اپنے رویے اور اپنی اصلاح کی ذمہ داری لے لیں تو اس معاشرے سے برائی اٹھ جائے گی۔ اب اس ناپسندیدگی کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ زیادہ تر اس کا رجحان ٹین ایجرز میں پایا جاتا ہے، ٹین ایج سے آ کے، کیونکہ یہی وہ ایج ہوتی ہے جہاں بچوں کی اوپینینز بننا شروع ہوتی ہیں، جہاں بچوں کی چوائسز بننا شروع ہوتی ہیں، پرائیورٹیز وہ اپنی فکس کرنے لگتے ہیں، لائکنگز، ڈس لائکنگز وغیرہ وغیرہ۔ وہیں پہ پیرنٹس کے ساتھ بچوں کے کانفلکٹس شروع ہو جاتے ہیں، ورنہ اس ایج سے پہلے تک جو 10 سال سے کم عمر بچے ہوتے ہیں وہ بچہ تو اپنے پیرنٹس کو ہی آئیڈیلائز کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے نزدیک اس کے والدین جو کرتے ہیں صحیح کرتے ہیں، اس کی ماں جو کہتی ہے صحیح کہتی ہے، اس کا باپ جو کرتا ہے وہ صحیح کرتا ہے۔ سو مچ سو کہ اگر کوئی انسان اس بچے کے والدین کو برا کہہ دے تو بچے کو اس انسان سے نفرت ہو جاتی ہے۔ اب اتنا مضبوط تعلق کیوں ٹوٹ جاتا ہے اور کیسے کہ بچے نے چند سالوں میں ہی اپنے والدین کو نہ صرف ناپسند کرنا شروع کیا بلکہ ان کے ساتھ اپنا تعلق ہی توڑ لیا۔ وہ کیا وجوہات ہوتی ہیں جو اس مضبوط تعلق کے کمزور ہونے کی وجوہات بنتی ہیں؟ ان میں آن ٹاپ جو سب سے پہلی وجہ بنتی ہے وہ ہے کہ جب والدین بچوں کو ان کے رویوں پر جج کرنا شروع کر دیتے ہیں، ججمنٹل ہو جاتے ہیں۔ اب اگر آپ اپنے بچے کو اس کے رویوں سے الگ ہٹا کے ایز انڈیویجول اپنے بچے کو دیکھیں تو بلیو می آپ کو اپنے بچے میں کوئی برائی نظر نہیں آئے گی۔ یہ رویے ہی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنے بچے کو لیبل کر دیتے ہیں، ڈفر، فیلئر، بدتمیز، نافرمان، اس طرح کے لیبلز ہم ان کی رویوں کی وجہ سے بچوں پہ لگا دیتے ہیں۔ تو پیرنٹس تو وہ واحد ریلیشن شپ ہے بچے کے ساتھ کہ جن کی محبت بالکل انکنڈیشنل ہوتی ہے، اس پہ شرائط عائد نہیں ہوتی، چاہے بچہ کیسا بھی ہو،
محبت اپنی جگہ قائم ہے، ہاں اس کے رویوں پر اس کی اصلاح کی ضرورت ضرور ہے، اس پہ محنت کریں، اس پہ جو بھی آپ کو کوششیں کرنی ہے کریں، لیکن اس کو جج نہ کریں اس کے رویوں پر. آپ کی محبت بالکل انکنڈیشنل ہونی چاہیے. دوسری وجہ اس تعلق کے کمزور ہونے کی ہوتی ہے کہ جب پیرنٹس بچے کو دوسرے بچوں کے ساتھ کمپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں. کمپیریزن اٹ سیلف ہی بہت ٹاکسک ہوتا ہے، چاہے بچے ہوں چاہے بڑے. لیکن یہاں پہ جب والدین دوسرے بچوں کی تعریفیں شروع کر دیتے ہیں تو بچے کے اندر سیلف ڈاؤٹس پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ وہ ایج ہوتی ہے جب بچہ اپنے آپ کو پسند کر رہا ہوتا ہے، اس کی چوائسیز بن رہی ہوتی ہیں، وہ جو کر رہا ہوتا ہے اس کو لگتا ہے کہ وہ بہت اچھا کام کر رہا ہے اور اس کو اپریسیشن ملے گی ہر جگہ سے. لیکن پیرنٹس جب کمپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں اور دوسرے بچوں کی تعریفیں شروع کر دیتے ہیں تو یہاں بچے کے اندر سیلف ڈاؤٹس پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں. تیسری وجہ اس رشتے کے کمزور ہونے کی یہ ہوتی ہے کہ جب والدین بچوں کی غلطیوں پر ان کو معاف کرنے کے بجائے ان کو سزائیں دینی شروع کر دیتے ہیں. یہ غلطیاں کرنا ایک فطری عمل ہے، چاہے بچہ ہو چاہے بڑا ہو، سب غلطیاں کرتے ہیں، سب اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں. تو بچے سے یہ حق کیوں چھین لیا جاتا ہے؟ اس کو اپنی غلطیوں سے سیکھ لینے دیں. بہت بڑی غلطیاں وہ کرنے بھی نہیں والا، چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہی ہوتی ہیں جو اس 12 13 14 15 سال کی عمر کے بچے کرتے ہیں. تو ان غلطیوں پر ان کو معاف کرنا اور معافی مانگنا دونوں سکھائیں تاکہ ان کے اندر صلہ رحمی پیدا ہو. یہ حق ان سے نہ چھینیں کہ وہ اپنی غلطیوں سے کچھ سیکھیں. آپ بھی تو اس عمر میں آ کے غلطیاں کرتے ہی ہیں نا، اور آپ بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں اپنی غلطیوں سے. تو یہ رائٹ بچے کا بھی ہے کہ وہ غلطیاں کرے اور اپنی غلطیوں سے سیکھے. ایک اور وجہ اس تعلق کے ٹوٹنے کی کیا ہوتی ہے کہ جب والدین بچے پر رول کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس پر حکومت کرنا شروع کرتے ہیں، اپنی چوائسیز اس پر امپوز کرنا شروع کر دیتے ہیں. بچے ہماری جاگیر نہیں ہے، ہمارا اثاثہ ہیں، ان کی تربیت کی ذمہ داری اللہ نے ہم پر سونپی ہے. تو بہتر ہے کہ بچے کی اپنی ایک الگ اوپینین بھی بن لینے دیں. یہاں پر ہوتا کیا ہے کہ جب بچے کی اوپینین بننا شروع ہوتی ہیں وہیں ان کو کچل دیا جاتا ہے. اس کی آواز اٹھنے سے پہلے ہی اس کو اپنا لینس تھما دیا جاتا ہے کہ اس لینس سے دنیا کو دیکھو، اپنا لینس رکھ دو تم. یہ غلط ہے. اس کو اپنے طور پر دنیا کو پرکھ لینے دیں، لوگوں کو پرکھ لینے دیں. وہ بھی ٹین ایج میں آیا ہے، اس کا شعور ابھی بیدار ہوا ہے، اس کو میچیور ہونے میں تھوڑا ٹائم لگے گا. 20 سال کی عمر تک تو وہ لرن ہی کر رہا ہوتا ہے، سیکھ رہا ہوتا ہے. وہاں آپ کی گائیڈنس کی ضرورت ضرور ہوتی ہے، لیکن اپنے کسی فیصلے کو اس پر امپوز نہ کریں. آپ اس پر رول نہیں کر رہے، وہ آپ کی جاگیر نہیں ہے، آپ کا اثاثہ ہیں. تو ان کو گائیڈ ضرور کریں لیکن ان پر رول کرنے کی کوشش نہ کریں. اچھا، ایک اور بہت اہم وجہ اس تعلق کے کمزور ہونے کی کیا ہوتی ہے کہ جب پیرنٹس پیار کا اظہار کرنا چھوڑ دیتے ہیں. اکثر پیرنٹس سے سیشنز میں میری بات ہوتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ پیار تو ہے، اس میں بتانے کی کیا ضرورت ہے، اب اتنے بڑے ہو گئے. چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو پیرنٹس تو گلے لگا کے پیار کرتے ہیں، لیکن جب بچے تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں 12 13 14 سال کے 15 سال کے، تو ان کو گلے لگا کے پیار کرنا، ان کو یہ بتانا کہ آپ کے لیے وہ کتنے اہم ہیں، آپ ان سے کتنی محبت کرتے ہیں، اس کا اظہار بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. حق کرنا بچے کو بہت ضروری ہے. حق تھیراپی کے اوپر کئی لیکچرز میں نے پریویسلی بھی آپ لوگوں سے بات کی ہے اور اس پر بہت ایمفسائز کیا ہے کہ یہ ہر انسان کی ہر ایج میں نیڈ ہوتی ہے. حق تھیراپی گلے لگانے سے بہت سی نیگیٹیوٹی جو ہے وہ کمزور پڑ جاتی ہیں، ایک پازیٹیوٹی انسان کے اندر جنریٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو چاہے کوئی بھی ایج ہو، بچے کو گلے لگانا یا اس سے پیار کا اظہار کرنا مت چھوڑیں. یہ بہت اہم ہے، یہ بہت ضروری ہے کہ آپ بچے کو یہ ایکنالج کرتے رہیں. آپ کو اس ایج میں آ کے یہ ریئلائزیشن ہے کہ ہاں پیار ہے اور بتانے کی ضرورت نہیں ہے بچے کو، لیکن بچہ بار بار آپ کی زبان سے یہ سننا چاہتا ہے
کہ میرے والدین کے لیے میں کتنا اہم ہوں یا وہ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ ایک اور وجہ اس تعلق کے کمزور ہونے کی یہ ہوتی ہے کہ والدین اپنے بچے کو وہ کام کرنے کو کہہ رہے ہوتے ہیں جو وہ خود نہیں کرتے۔ مثال کے طور پہ جھوٹ کی بہت بڑی اگزامپل ہے کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے، جھوٹ مت بولو، ہرگز نہ بولو، گناہ ملتا ہے، لیکن والدین بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، روٹین میں بول رہے ہوتے ہیں، کیجولی بول رہے ہوتے ہیں۔ بچہ آبزرو کر رہا ہے، وہاں تو ریکارڈ ہو رہا ہے سب کچھ۔ اس نے یہ دیکھا کہ فون آیا، باپ نے کہہ دیا کہہ دو گھر پہ نہیں ہوں، یا کبھی کوئی میڈ نہیں آئی اور اگلے دن جب وہ آئی تو ماں نے اس کو کہا کہ میری طبیعت اتنی خراب تھی، تم کل آئی نہیں اور مجھے بہت کام کرنا پڑا، جبکہ بچے نے خود دیکھا کہ ماں تو شاپنگ سینٹر گئی ہوئی تھی شاپنگ کرنے کے لیے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے جھوٹ ہم روٹین میں بول رہے ہوتے ہیں، بچہ نوٹ کر رہا ہوتا ہے سب کچھ، اور وہ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ جو کام میرے لیے اتنا غلط ہے وہ ان لوگوں کے لیے غلط نہیں ہے۔ یعنی جھوٹ بولنا کوئی اتنی بری بات بھی نہیں ہے کہ کبھی مصلحتاً جھوٹ بولا جا سکتا ہے، وہ یہ پرسیو کرتا ہے کیونکہ ابھی مکمل طور پر وہ باشعور نہیں ہوا ہے، تو اس کے ذہن میں تو ابھی پکچر جو بن رہی ہے وہ یہ کہ جھوٹ کبھی کبھی بولا جا سکتا ہے، اگر کوئی معاملات ایسے ہوں تو بول سکتے ہیں۔ یہ پکچر نہیں جھوٹ نہیں بولنا تو نہیں بولنا کسی کے لیے بھی، یعنی بچوں کے لیے بھی اور ایکولی پیرنٹس کے لیے بھی یہ اتنا ہی امپورٹنٹ ہے۔ ایک اور چیز جو ہم بچے کو کرنے کو کہہ رہے ہوتے ہیں اور خود نہیں کرتے، سم ٹائمز ہم نماز تو پڑھ رہے ہوتے ہیں، گھر میں قاری صاحب آتے ہیں بچوں کو قرآن پڑھانے کے لیے۔ قرآن پڑھنا بہت ضروری ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، تمہیں قرآن پڑھنا ہے، لیکن وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ ماں اور باپ پورے دن، ہفتے، مہینے میں ایک دفعہ بھی قرآن نہیں کھولتے، تو اس کے نزدیک جو اس کا پرسپیکٹو، اس کی جو رائے بن رہی ہے وہ یہ کہ اتنا اہم نہیں ہے قرآن پڑھنا، تو وہ پھر اوائڈ کرنے لگتا ہے، کیونکہ جب وہ دیکھ رہا ہے کہ ماں باپ کی نظر میں اتنی اہمیت نہیں ہے، صرف مجھ پر امپوز کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ بڑے ہیں، کیونکہ یہ مجھ سے زیادہ طاقتور ہیں اور مجھے کہہ سکتے ہیں، مجھے ماننا ہے ان کی بات، تو قاری صاحب سے بیٹھ کے وہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ اس طرح کیا قرآن کی محبت اور اہمیت اس بچے کے دل میں کبھی پیدا ہو پائے گی؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا، انلیس کہ آپ قرآن لے کے نہ بیٹھیں، آپ پنکچویلٹی سے نہ پڑھیں، اس وقت تک آپ بچے کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ قرآن پڑھنا ضروری ہے، قاری صاحب کی چھٹی نہیں کرنی۔ اس طرح کے ہم بہت سارے ایسے کام کرتے ہیں جو ہم خود نہیں کر رہے ہوتے اور بچے پر امپوز کر رہے ہوتے کہ یہ کام تم کرو۔ یہ کچھ فیکٹرز تھے جو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ تعلق ایک سرٹن لیول پہ آ کے کمزور ہونے لگتا ہے، اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا تعلق اپنے بچے سے کمزور ہو رہا ہے تو ان تمام فیکٹرز میں سے ون بائی ون اس کو ذرا ریالٹی چیک اپنے اوپر لگائیں کہ کیا کیا ریزنز جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ سے دوبارہ بات کروں گی کسی نئے موضوع پر۔ جزاک اللہ۔